ابو العباس قرطبی اور وغیرہ سے لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو امر شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جاؤ کتاب لاؤ، یہ امر ارشاد کے لیے، اور اس کی تائید سفیان بن عیینہ اور اما عائشہ کی اس حدیث مسلم سے ہوتی ہے کہ حضور نے لکھنا چاہتے تھے خلیفوں کے نام، اب خلیفوں کے نام لکھنا اس میں تمہاری دنیاوی صرف مصلحت تھی، اللہ اکبر، تاکہ جھگڑے سے بچ جائیں، اتنا بات تھی۔ یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا، حکم وجوب کے لیے نہیں تھا، ارشاد کے لیے تھا۔ وجوب کے لیے کیوں نہیں تھا؟ اگر وجوب کے لیے ہوتا تو اللہ کے محبوب، یہ جمعرات کا مسئلہ ہے، خمیس کا، خمیس کے بعد جمعہ کا دن شریف ہے، ہفتہ کا دن شریف ہے، اتوار کا دن شریف ہے، پیر شریف کو وصال شریف ہوا، اتنے دن آپ علیہ السلام حیات ظاہری مبارک کے ساتھ زندہ رہے، تو آپ نے معاودت کیوں نہ فرمائی؟ آپ نے دوبارہ کیوں نہیں فرمایا؟ چلو تمہارے بقول بھڑوے عمر رکاوٹ بنے تو عمر ادھر ادھر تو ہوئے ہوں گے نا، آخر کبھی گھر میں گئے ہوں گے، ہر وقت 4 دن پورے حضور کے سرانے مبارک یا چارپائی مبارک کے ساتھ تو کھڑے نہیں رہے ہوں گے، ادھر ادھر ہوئے ہوں گے، تو اہل بیت سے فرماتے لاؤ میں لکھ دوں۔ جب حضور نے پھر دوبارہ قلم دبا طلب نہیں فرمایا تو آپ کا یہ عمل شریف بتا رہا ہے یہ امر ارشاد کا ہے، وجوب کا نہیں۔ اگر وجوب کا ہوتا تو جو واجب بات ہو امت کے لیے وہ رسول سے چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ بڑی زبردست بات لکھی۔ جب آپ علیہ السلام اسلام لائے، بات سمجھنا، عمر مخالف بن کر آ رہا ہے مقابلے میں۔ جب عمر اور عمر جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ مخالف بن کر آ رہے ہیں حضور کے مقابلے میں، اس وقت تو آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، وہ بھڑوے آج ہٹنا تھا۔ چلو تو معلوم ہوا یہ امر ارشاد کا تھا، اختیار کا تھا، وجوب اور لزوم والا امر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس عمل پر زور نہیں دیا۔ اگر حضور زور دیتے تو کس کی جرت تھی سامنے رکنے کی، اڑنے کی؟ اگر کوئی رکتا اڑتا یا خدا غرق کر دیتا اس کو، یا خود صحابہ قتل کر دیتے۔ اور بڑوے تم تو سمجھتے ہو کہ علی سب کچھ ہے، تو مولا علی اٹھ کر مار دیتے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ ایسے موقع پر رسول نے بھی تقیہ کر لیا اور علی نے بھی تقیہ کر لیا، تو پھر صاف کہو سارا اسلام ہی غلط ہے، یہ تقیہ کی پیداوار ہے۔ تخوفاً علیہم، امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پر انقلاب اس لیے نہیں کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی طرف اس لیے نہیں بلایا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار لے کر لشکر اس لیے نہیں بنایا، الا تخوفاً علیہم ان یرتدوا عن الاسلام، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ اسلام ہی سے مرتد ہو جائیں گے۔ بے وقوف دوست دانا دشمن سے بدتر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کیا کہا میں نے؟ عمر پاک نے قرآن مجید یہاں پڑھا اور قرآن مجید کے متعلق کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر 25 سال کی رسول کی محنت، توجہ، 25 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، مشقت اور اللہ کی طرف سے 25 سالہ وحی کی نگرانی، کتاب خدا کی کتاب کی تکمیل،
اگر یہ امت کو ہدایت پر نہیں رکھ سکتی تھی، خدا کی 25 سالہ کتاب قرآن، رسول اللہ کی رسالت والی 25 سالہ زندگی، آپ کی ہر قدم شب و روز کی ہدایتیں، ارشادات، اگر یہ امت کو ہدایت پر نہیں رکھ سکتے تھے تو ارے بھڑوے، ایک لفظ یا ایک جملہ یا چند جملے وہ بھی ہدایت پر رکھے ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی بھڑوا کہے حضور تو فرما رہے ہیں ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، وہ بھڑوا تمہیں تمیز نہیں ہے، امر ارشاد کا ہے اور دلالت فی الامور الدنیویہ ہے، جس کا مطلب ہے لکھ دوں گا دنیاوی کاموں میں نہیں گمراہ ہوو گے اور یہ لڑائی جھگڑا تمہارا نہیں ہوگا۔ دین کی گمراہی ہدایت کی بات نہیں۔ اگر دین امر ہوتا وجوب کے لیے، اگر دینی مسئلہ ہوتا اور پھر گمراہی وغیرہ ہوتی دین سے متعلق، تو ناممکن تھا کہ رسول تحریر نہ کرتے اور پھر یہ اعتراض اسلام پر اٹھے گا کہ رسول کی 25 سالہ زندگی نے امت کو ہدایت دینے کی ضمانت نہیں اٹھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ طلب کیا اور بار بار نہ کیا۔ اس میں اصل میں یہ بات حکمت ہے کہ اللہ کے محبوب کا لکھ کر دینا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب اتمام حجت کے طور پر امت کے منہ سے یہ لفظ سننا چاہتے تھے کہ ہمیں آپ نے جو کچھ دیا وہ کافی ہے۔ آپ کا یہ مقصد لکھوانا لکھنا نہیں تھا، آپ کا مقصد یہ تھا میں یہ بات کروں اور میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ سب گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنا دین تمام کر کے ان کو دے دیا۔ لہذا عمر کے منہ سے جب سنا وہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو اللہ کے محبوب خوش و چپ ہو گئے، سمجھ گئے یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کا دین 25 سال میں جو دیا ہے وہی کافی ہے، آگے کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ رسولوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں؟ امت رسول کی ہوتی ہے گواہ، امت رسول کی گواہ ہوتی ہے۔ قیامت کے روز خدا ان سے پوچھے گا ہمارے رسول نے تمہیں دین دیا تھا، کوئی بات چھپائی تو نہیں تھی؟ امت کہے گی جی۔ اب رسولوں کی تبلیغ اور دعوت، اس پر یہ شہادت تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں کی حجت تمام ہو جائے گی، جو اس کا قانون ہے پورا ہو جائے گا۔ بات نہیں سمجھے؟ یہی قانون پورا کروانے مقصود تھا، اور حدیث کے کوئی لفظ ایسے نہیں جو صحیح سند میں آئے ہوں اور اس بات کا اباء اور انکار کرتے ہوں، کوئی الفاظ نہیں ہے ایسے۔ بتاؤ اس گھڑی خمیس والے دن اور پھر 4 دن میں اگر عمر نے رکاوٹ ڈال دی تو بتاؤ خدا رسول عمر کے سامنے عاجز ہو کر اپنے دین سے پیچھے ہٹ گئے تمہارے مذہب کے مطابق، تو بتاؤ لعنتیو تمہارے عقیدے میں خدا رسول کیا بنے، اسلام کیا بنا؟ اگر آج کے دن آخری دن رسول ڈر کے مارے عمر سے پیچھے ہٹ گئے اپنے دین سے، تو بتاؤ اگر تمہیں کوئی کافر کہے کہ 25 سال میں بھی رسول نے دین عمر کی مرضی کا دیا ہے،
خدا نے بھی عمر کی مرضی کا دیا ہے، اور ڈر کے مارے یہ عمر کا دین ہے، خدا رسول کا دین ہی نہیں ہے۔ بڑوے کیا جواب دو گے؟ افسوس ہے 25 سال میں علی کام نہ آئے، رسول کے کام نہ آئے، خدا کے کام نہ آئے، خدا بھی کمزور ہو گیا، رسول بھی کمزور ہو گیا، علی بھی کمزور ہو گیا، اہل بیت بھی کمزور ہو گئے، سارے کمزور ہو گئے۔ شیعو پھر صاف کہو جو اسلام ہے وہ خدا رسول کا نہیں، عمر کا بنایا ہوا ہے۔ خدا بھی دبتا رہا ہے عمر کے سامنے، رسول بھی دبتا رہا ہے، علی بھی دبتا رہا ہے، یہ سب دب کر چپ کر گئے۔ کہتے خدا ہو، شرم کرو، خدا سے بھی تقیہ، خدا سے بھی تقیہ کے وقوع کے قائل ہو کیا؟ وہ تقیہ تمہارے نزدیک امور عامہ سے تو نہیں ہے کہ خدا بھی ڈر کے مارے چپ کر گیا عمر کے آگے؟ عمر جو مرضی کرتا رہا، یہ رسول کا دین نہیں بنایا، خدا نے نہیں بنایا، رسول نے نہیں دیا، عمر نے دیا ہے، تمہارا مذہب تو یہ بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر یہ 3-4 دن میں عمر کی چلتی رہی تو پھر 25 سال میں بھی عمر کی چلتی رہے۔ جو اتنا بات نہ سوچے وہ بڑوے، سارے دین سے اعتماد اٹھ گیا، ختم۔ عمر پر، اسلاف پر زبان کھولنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن بھی گیا، خیر تم تو کہتے ہو قرآن انہوں نے گھٹ کر دیا، علی پورا نہ دے سکے، انہوں نے گھٹ کر دیا، علی پورا نہ دے سکے۔ رسول خدا سب تقیہ کے مارے، عمر کے آگے چپ، تقیہ کرتا ہے۔ خدا بھی ڈرتا ہے نا، ان کا خدا بھی ڈرتا ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، ان کا رسول بھی ڈرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں علی ڈرتا ہے، اور علی خدا ہے یا خدا سے بڑا ہے، تو پھر خدا بھی ڈرتا ہے۔ جب علی ڈرتا ہے، علی تقیہ کرتا ہے تو وہ تقیہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نہ قرآن رہا، شیعہ مذہب کے پیچھے چلتے ہو، نہ قرآن رہا، ان کے اعتراض کو دیکھتے ہو، نہ قرآن رہا نہ کچھ رہا۔ اسلام ثابت کرو، قرآن ثابت کرو، تم پر اعتراض ہے کہ یہ جو کچھ ہے عمر کے خوف سے، عمر کے پیچھے لگ کر بنایا گیا ہے۔ جس طرح آج اسلام سے جو ایک بات لکھنی تھی اس سے تمہارے طریقے قول کے مطابق عمر رکاوٹ بنے تو سب کو چھوڑ دیا گیا، سب سے انحراف کر لیا گیا۔ ایک عمر کے خوف خطرے سے بنایا گیا ہے، بہت ختم۔ جواب دو، اب تمہارے ہاتھ میں سوائے چھنکنے کے کچھ رہ گیا ہو تو پھر بتانا، ورنہ سمجھ لو اگر اپنا اسلام بچانا چاہتے ہو، اگر اسلام کو کچھ مانتے ہو اور اس کو بچانا چاہتے ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، رسول کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، خدا کو مانتے ہو اس کو بچانا چاہتے ہو، تو ایک ہی صورت ہے، اہل سنت بن جاؤ، اور کوئی صورت نہیں ہے۔